میں دبئی گیا تو میرے ساتھ دھوکا ہو گیا۔ میرے پاس کھانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ پھر ایک عورت نے مجھے روتا دیکھ کر پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے کام کی ضرورت ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی، کہنے لگی کہ جو میں بولوں گی تمہیں وہی کرنا ہوگا اور تمہاری سوچ سے زیادہ تمہیں تنخواہ ملے گی۔ جب اگلے دن اس نے مجھے کام بتایا تو میرے جسم سے جان نکل گئی، کیونکہ اس نے کہا ہم پاکستانی نہ جانے ہی کیوں سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے باہر جاتے ہی ہماری قسمت کا ستارہ چمک جائے گا، ہم نوٹوں میں کھیلنے لگیں گے۔ شاید ہم جیسوں کے لیے ہی کہا گیا ہے کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے نوجوان کا اولین خواب بیرون ملک جا کر پیسہ، ڈالر، درہم یا ریال میں کمانا ہوتا ہے۔ میں بھی ایسے ہی سپنے سجائے دوستوں رشتہ داروں سے پیسے ادھار لے کر دبئی پہنچا تھا۔ دبئی کے ایئرپورٹ پر اتر کر آنکھیں مسل کر خود کو یقین دلایا کہ میں دبئی پہنچ گیا ہوں۔ میں اس وقت اتنا خوش تھا کہ اپنی خوشی بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ جس دوست نے مجھے نوکری دلوانے کا وعدہ کیا تھا وہ اس کے عوض مجھ سے لاکھ روپے لے چکا تھا۔ میں اسے فون کرنے لگا کیونکہ ایئرپورٹ سے باہر آتے ہی وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا فون بند جا رہا تھا۔ میں ایئرپورٹ پر کھڑا کئی دفعہ اسے کال کر چکا تھا۔ اس نے تو مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے خود ایئرپورٹ پر لینے آئے گا، میری رہائش کا بندوبست بھی کروا چکا ہے، لیکن یہاں مجھے وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اسے بار بار فون کر رہا تھا، چاروں طرف اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ اسے میری فلائٹ کے وقت بھی معلوم تھا، یہ بھی پتا تھا کہ میں نے پہلی بار یہاں آنا ہے۔ میں اس وقت دبئی کی سرزمین پر بالکل انجان تھا۔ اس پر یہ ستم کہ اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ اب تو مجھے پریشانی لاحق ہونے لگی۔ میرے لیے یہ ملک بالکل انجان تھا، نہ ہی میں اپنے دوست کے علاوہ یہاں کسی کو جانتا تھا، نہ ہی میرا یہاں کوئی رشتہ دار تھا۔ اجنبی شہر میں جب دوست یا کوئی جان پہچان کا شخص نظر نہ آئے تو انسان گھبرا سا جاتا ہے، اور مجھے تو اعتماد کی بھی بہت کمی تھی۔ میں تو آج تک اپنے شہر سے بھی دور نہیں گیا تھا۔ ڈرائیونگ بھی میں نے اپنے دوست کے کہنے پر ہی سیکھی تھی، اور 5 سال کا ڈرائیونگ کا ویزا بھی میں لگوا چکا تھا، اور یہاں دبئی میں بھی ڈرائیونگ کر کے ہی میں نے دھرم کما کر اپنے حالات ٹھیک کرنا چاہتا تھا۔ میرا ایک دوست جو کہ پچھلے 4 سال سے یہاں مقیم تھا، اسی نے مجھے بہت حسین خواب دکھائے تھے کہ کیسے وہ راتوں رات درہم کما کر اب امیر ہو چکا ہے۔ ہم پاکستانیوں کے لیے ایسی کہانیاں بہت دلچسپی رہتی ہیں، چاہے جھوٹی ہی کیوں نہ ہوں۔ میں بھی اپنے دوست کی مکاری کو سچ سمجھ کر قرضہ اٹھا کر یہاں پہنچا تھا۔ 1 گھنٹہ میں ایئرپورٹ پر اپنے دوست کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ کہیں نہیں آیا، نہ ہی اس کا فون آن ہوا۔ میرے پاس جیب میں بس اتنے ہی پیسے تھے کہ چند دن کسی عام سے ہوٹل میں گزارا کر سکتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار مجھے یقین ہوا کہ یہاں پہنچتے ہی یہاں مصیبت کا سامنا ہو چکا تھا۔ ایک دل دہلا دینے والا یہ خیال بھی آنے لگا کہ میں نے تو سارے پیسے اپنے دوست کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیے تھے۔ اگر اس نے مجھے دھوکہ دے دیا تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا، انجان شہر میں میں کہاں جاؤں گا؟ ایک کے بعد ایک دل کو ہلا دینے والے اندیشے میری جان لے رہے تھے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک ٹیکسی لی اور دبئی کے سستے سے ہوٹل کا رخ کیا، جہاں ایک کمرے میں 5 لڑکے گزارا کر رہے تھے۔ میں نے ایک کونے میں اپنا میٹرس بچھایا اور چپ چاپ بیٹھ گیا۔ جتنا مجھے یہاں آنے کا شوق تھا، نہ جانے کیوں اب وہ شوق پچھتاوے میں بدلنے لگا تھا۔ وہاں موجود لڑکے بھی پاکستان اور انڈیا سے دبئی میں نوکری کرنے آئے تھے۔ کوئی کسی جنرل اسٹور میں ملازمت کرتا تھا، کوئی پیٹرول پمپ پر۔ میں اپنے دوست کو ہزاروں دفعہ کال کر چکا تھا، لیکن اس کا فون بند تھا۔ میرے برابر بیٹھے ایک لڑکے نے مجھ سے میری اداسی کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے سچ بتا دیا۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ تمہیں اس شخص نے دھوکہ دیا ہے۔ 3 دن تک میں پریشان رہا کیونکہ میرے پاس موجود پیسے ختم ہو چکے تھے۔ مجبوراً مجھے کمرہ بھی چھوڑنا پڑا۔ میں بالکل سڑک پر آ گیا۔ رات کسی اندھیری گلی کے کونے میں لیٹ کر گزارتا۔ اب تو کھانے کے بھی پیسے میرے پاس ختم ہو چکے تھے۔ میں نے اپنا موبائل بیچ دیا۔ 2 دن اور گزر گئے، لیکن میری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میں کب تک چیزیں بیچ کر گزارا کر سکتا تھا؟ میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بھوک کے مارے میرے چکر آ رہے تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ میں یہاں کوئی قانون توڑ دیتا ہوں تاکہ یہاں مجھے پولیس پکڑ کر جیل میں ڈال دے۔ میں نے مین ٹریفک پر ٹریفک لائٹ سگنل بھی توڑ کر پولیس والے کے سامنے غلط روڈ کراس کیا
اس نے مجھے پکڑ کر ڈانٹا اور تنبیہ کر کے چھوڑ دیا۔ میں نے اس سے بہت کہا کہ مجھے جیل میں بند کر دو۔ اس وقت میرے وجود کو خوراک کی ضرورت تھی۔ میں پیدل چلتے چلتے بھی تھک چکا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، پیاس کی شدت سے میرا حلق خشک ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے ایک ریسٹورانٹ نظر آیا۔ میں اس کے شیشے کے باہر سے ہی لوگوں کو مختلف قسم کے لوازمات کھاتے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آنے لگا۔ مجھے گھر کی یاد ستانے لگی۔ کبھی سبزی بن جانے پر میں اپنی ماں کو کتنے نخرے دکھاتا تھا۔ میری ماں ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھے اپنی جمع پونجی سے پیسے نکال کر دیتی اور کہتی، دیکھ دوسرے بھائی سے مت کہنا، تو چھوٹا ہے اس لیے میں تجھے منع نہیں کر سکتی، جا بازار سے اپنے لیے کچھ لے آ۔ میں ماں کو یاد کر کے رونے لگا تھا۔ میری ماں نے مجھے دبئی بھیجنے کے لیے اپنے جہیز کا سنبھالا ہوا زیور تک بیچ دیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ انور پیسے سنبھال کر استعمال کرنا۔ اس زیور کے پیسوں کے علاوہ بھی نہ جانے کتنے پیسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ادھار لے کر اپنے دھوکے باز دوست کو بھیجے تھے کہ نوکری لگتے ہی سب کے پیسے واپس کر دوں گا۔ اور آج میں بھوک کے مارے ترسی ہوئی نظروں سے لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ان میں بہت سے لوگوں کی نظر مجھ پر پڑی۔ کچھ میرے کپڑے بھی میلے ہو چکے تھے، شیو بڑھ گئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، اس لیے مجھے فقیر سمجھ کر انہوں نے اپنا بچا ہوا جھوٹا کھانا ایک ڈبے میں ڈال دیا اور باہر نکلتے ہوئے مجھے وہ ڈبہ دے کر چلے گئے۔ میری بھوک کی شدت کا یہ حال تھا کہ مجھے وہ جھوٹا کھانا بھی منظور تھا، اور یہاں اپنے گھر پر میں نے کبھی جھوٹے گلاس میں بھی پانی نہیں پیا تھا، ہمیشہ اپنے لیے شیشے کا دھلا ہوا گلاس لیتا تھا۔ لیکن اس وقت تو میرے پاس وہ پانی کی بوتل تھی جسے بہت سے لوگوں نے منہ لگا کر پانی پیا تھا، لیکن میری پیاس کی شدت نے مجھے کچھ بھی سوچنے کی مہلت نہیں دی۔ میں نے پانی کی بوتل کھولی اور گھٹا گھٹ پانی پی لیا۔ میں ساتھ ساتھ آنسو بہا رہا تھا اور ساتھ ساتھ دوسروں کا جھوٹا کھا رہا تھا۔ میں نے سونے کے لیے ایک اندرونی گلی کا انتخاب کیا تھا جہاں اندھیرا زیادہ ہوتا تھا تاکہ کسی کی مجھ پر نظر نہ پڑے، ورنہ مار مار کر گلی سے نکال دیا جاتا تھا۔ ایسے ہی میں ایک کونے میں لیٹا تھا جہاں روشنی قدے کم تھی، بلکہ نہ ہونے کے ہی برابر تھی۔ میں نے اپنا بیگ رکھا جو کہ میری کل جائیداد تھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کمبخت پیٹ کا دوزخ بھی ایک وقت کی روٹی سے نہیں بھرتا، اسے بھی 2 وقت کی خوراک چاہیے ہوتی ہے۔ میں نے صبر کا گھونٹ پیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ جب ایک گاڑی کی تیز روشنی میری آنکھوں میں پڑی، میں آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے وہ گاڑی میرے پاس سے گزر جائے گی، لیکن وہ گاڑی میرے پاس آ کر رک گئی۔ اس کے تیز ہارن نے مجھے نقاہت کے باوجود اٹھ کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اس گاڑی سے ایک عورت نکل کر باہر آئی جو کہ لمبی، اونچی، گوری رنگت والی حسین عورت تھی اور اس کے رنگ کے برقعے سے ڈھکی چھپی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، کون ہو تم اور یہاں کونے میں کیوں پڑے ہو؟ اگر تمہیں کسی نے دیکھ لیا تو جیل میں بند کر دیں گے۔ میں نے کہا کہ اچھا ہے وہ مجھے جیل میں بند کر دیں، کم از کم مجھے کھانا تو ملے گا، ورنہ بھوکا پیاسا میں یہیں مر جاؤں گا۔ میری بات سن کر اور میری حالت دیکھ کر وہ مجھ سے کہنے لگی، تم کہاں سے آئے ہو؟ پاکستان سے یا کسی اور ملک سے؟ میں نے کہا کہ پاکستان سے۔ پھر میں نے اس عورت کو ساری روایت سنا دی۔ وہ بولی کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، اگر تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے تو میں تمہیں نوکری دے سکتی ہوں۔ یہ سن کر تو میں خوش سا ہو گیا، اپنا چھوٹا سا بیگ پکڑا اور اس کی گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ وہ عورت ٹیکسی میں کہیں جا رہی تھی، اس لیے وہ بھی پچھلی نشست پر ہی میرے برابر بیٹھ گئی۔ کب تک ہم اس کے گھر تک پہنچ چکے تھے وہ مجھ سے میرے بارے میں مختلف معلومات لیتی رہی۔ اس کا گھر ایک بلڈنگ میں فلیٹ کی صورت میں تھا جو کہ 3 کمروں پر مشتمل تھا، لیکن جب میں اس کے فلیٹ میں اس کے ساتھ داخل ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ عورت اکیلی رہتی ہے، اور اس وقت اس کے فلیٹ میں اس عورت کے علاوہ صرف میں ہی موجود تھا۔ وہ عورت جب ٹیکسی میں میرے پاس رکی تھی تو سر سے پیر تک برقعے میں تھی، لیکن جیسے ہی گھر آ کر اس نے برقع اتارا، اسے تو دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ ایک چست قمیص اس نے گھٹنوں سے اوپر تک پہن رکھی تھی جو اس کی زینت کو چھپانے کے لیے ناکافی تھی، اور اس قمیص کے ساتھ ایک تنگ پینٹ بھی پہنی ہوئی تھی اور دوپٹے سے بالکل بے نیاز تھی۔ میں نے فوراً اسے اپنی نظریں جھکا لیں۔ مجھے یہ بات بالکل غیر مناسب سی لگ رہی تھی کہ میں اس وقت آدھی رات کو اس عورت کے گھر پر اکیلا موجود ہوں۔ پتہ نہیں وہ کون تھی، نہ جانے میں کیوں اس کے ایک بار کہنے پر اس کے ساتھ یہاں اس کے گھر چلا آیا تھا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہمیشہ نقصان اٹھانے کے بعد ہی ہوتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مجھے سامنے کمرے کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی کہ اس کمرے میں چلے جاؤ اور نہا دھو کر صاف کپڑے پہن کر واپس باہر آؤ۔ میں تو پہلے ہی فرار چاہ رہا تھا، کیونکہ ایک مرد کا ایسے حالات میں عورت سے دور ہونا ہی بہتر ہوتا ہے جب وہ جوان اور حسین ہو، اور جس قسم کا اس نے لباس پہن رکھا تھا
اچھے اچھوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے کافی تھا۔ اور میں تھا تو ایک مرد ہی، کوئی فرشتہ تو نہیں تھا کہ جس بات سے عاری ہوتا، لیکن میری شرافت اور میرے ماں باپ کی پاکیزگی میرے خون میں شامل تھی۔ میں گناہوں سے حد الامکان بچنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور جلدی سے اس کمرے میں چلا گیا جو کہ اس عورت نے بتایا تھا۔ کمرہ خاصا خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، لیکن ہوش میرے اس کمرے کی دیواریں دیکھ کر اڑے جہاں عورت اور مردوں کی غیر اخلاقی تصاویر لگی ہوئی تھیں، وہ بھی فل سائز کی، جیسے وہ عورت اور مرد تصویر کے بجائے خود کھڑے ہوں۔ میں تو شرم کے مارے آنکھیں ہی بند کر لیں، کیونکہ میں کچھ پہلے ہی شرمیلے مزاج کا تھا، پھر خاص قسم کی واہیاتی خود کو پیچھے ہی رکھتا تھا۔ میں نے مزید کمرے کا جائزہ لینے کے بجائے اپنے بیگ سے اپنے کپڑے نکالے اور نہانے چلا گیا۔ میں صاف ستھرے حلیے میں کمرے سے باہر نکلا تو وہ عورت لاؤنج میں رکھے ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی، خود بھی نہا کر باہر آئی تھی۔ اس نے بڑی سی شرٹ پہنی ہوئی تھی، خوبصورت تو وہ تھی ہی، اور کھلا سا ٹراؤزر پہنے کھلے گیلے لمبے بالوں میں وہ اور بھی ہوشربا لگ رہی تھی۔ پل پل وہ میرے لیے میرے ضبط پر آزمائش بن رہی تھی۔ میں نے پھر سے گردن اور نظریں جھکا لیں۔ مجھے دیکھ وہ مجھے سر سے پیر تک دیکھنے لگی۔ ایک عورت ہوتے ہوئے اس کی نظروں کی تپش ایسی تھی میرے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی تھیں۔ میں تذبذب کا شکار سا ہونے لگا تھا۔ کہنے لگی، دیکھنے میں تو تم بہت خوبصورت اور سمارٹ ہو، پچھلے حلیے میں تو فقیر ہی لگ رہے تھے۔ میں نے ایک بار پھر سے نظریں جھکائیں۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی، آؤ بیٹھو، پہلے کھانا کھاؤ، پھر تمہیں بتاتی ہوں کہ تم نے نوکری کیا کرنی ہے۔ میں نظریں جھکائے ٹیبل تک پہنچا تھا۔ آج مجھے اللہ کی اس حکم کا احساس ہو رہا تھا جو ابا نے مجھے لڑک پن کی عمر میں پہنچتے ہی میرے ذہن میں ڈال دیا تھا، کہ اللہ نے مردوں کو نظریں جھکائے رکھنے کا حکم کیوں دیا ہے، تاکہ وہ شیطان کے وار سے بچ سکیں۔ نظریں جھکانا صرف ایک چھوٹا سا عمل نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کو قابو رکھنے کا مضبوط ہتھیار ہے، ورنہ اس کو تو 2 منٹ نہیں لگتے انسان سے جانور بننے میں۔ نظروں کی آزادی اور بے باکی انسان کی آنکھوں پر ایسی ہوس کی پٹی باندھتی ہے کہ انسان اپنی انسانیت سے اتر کر رہ جاتا ہے۔ یہ باتیں بچپن میں ہمیں ذہن نشین کروائی گئی تھیں، اس لیے مجھے آج میرے والد کی تربیت پر فخر سا محسوس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے میں کمزور نہیں پڑ رہا تھا۔ کھانے میں پاستا اور نگٹس اور فرائی فش تھی، سب کچھ ریڈی میڈ لگ رہا تھا، جسے بس ڈبوں سے نکال کر فرائی ہی کیا ہو۔ میں نے اس کے بعد کھانے کی پلیٹ پر ہی نظر جمائے رکھی، لیکن اس عورت کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتا رہا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، مجھے لگا کہ میرے پورے وجود میں زندگی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ میں خود کو بھی ہوش مند محسوس کر رہا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ کل تمہیں ایک گاڑی مل جائے گی، پہلے تم پہلے کا اپنا یہاں لائسنس لے لو تو آسانی ہو جائے گی۔ تم مجھے اپنا پاسپورٹ دے دو تاکہ میں جلد تمہارا لائسنس بنوا دوں، میں تمہیں اس کام کی اچھی تنخواہ دوں گی۔ یہ سن کر مجھے کچھ سکون سا محسوس ہوا تھا کہ کام تو مل رہا ہے، تنخواہ بھی دے رہی ہے، میری بلا سے کہ وہ کیا پہنتی ہے اور کیا نہیں۔ جیسے ہی مجھے تنخواہ ملی میں اپنی رہائش بدل لوں گا۔ اس وقت میں مجبور تھا، مجھے نوکری چاہیے تھی، مجھے اپنا قرض اتارنا تھا، اپنے حالات درست کرنے تھے۔ پھر اس عورت نے مجھ سے میرا پاسپورٹ لے لیا، مجھے کیا پتا تھا کہ میں نے اپنی آزادی اسے تھما دی ہے۔ میں کمرے میں جا کر سو گیا۔ اگلے روز ایک گاڑی اور ایک ڈرائیور میرے ساتھ موجود تھا جو مجھے راستے بھی سمجھاتا رہا اور دبئی میں گاڑی چلانے کے قوانین بھی بتاتا رہا۔ 1 مہینے میں میرا دبئی کا لائسنس بن چکا تھا، میرا ویزا 5 سال کا تھا۔ اب مجھے بس محنت کرنی تھی۔ 1 ماہ اس عورت نے ہی مجھے اپنے گھر رکھا اور کھانا بھی وہیں پورا کرتی رہی، بس میں اس کی طرف دیکھنے سے اجتناب ہی کرتا تھا۔ 1 ماہ کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کل تمہیں ایک ٹیکسی مل جائے گی، تم سب کی نظروں میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوگے، لیکن تم کام میرے لیے کرو گے۔ یہاں تک تو میں راضی تھا، لیکن اس کی اگلی بات نے میرے حواس ہی چھین لیے تھے۔ جب اس نے اپنی کام کی نوعیت مجھے بتائی تو میرے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ میں نے سنتے ہی انکار کر دیا۔ میں ایک غیرت مند شخص تھا، ایسا کام میں مر کر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے کام نہیں کرنا، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ میرے پاس لائسنس تو آ چکا تھا، مجھے ڈرائیور کی نوکری بآسانی مل سکتی تھی۔ میں نے اس عورت سے کہا جو پیسہ اس نے مجھ پر خرچ کیا ہے میں وہ اسے لوٹا دوں گا۔ وہ بس مجھے غور سے دیکھ رہی تھی، بڑی مطمئن انداز سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ میں نے اپنا سامان باندھا اور کمرے سے باہر آ گیا، لیکن جب میں نے میرا پاسپورٹ واپس کر دو کہا، میری بات سن کر وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ تم نے مجھے کچا کھلاڑی سمجھ رکھا ہے، میں خواہ مخواہ تو کسی کو پانی کا گھونٹ بھی نہیں پلاتی، تم پر تو میں بہت پیسے بھی خرچ کر چکی ہوں۔ اب اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو تم پر اتنے کیس ڈال دوں گی کہ دبئی کی جیل میں سڑ کر مر جاؤ گے۔
لیکن رہائی نہیں ملے گی۔ وہ کسی شیرنی دھار سے بولی تھی کہ ایک مرد ہوتے ہوئے میں گھبرا سا گیا۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں اس وقت ابلتے حد تک باہر تھیں، غصے سے گلابی سی ہو گئی تھی۔ میں متذبذب سا ہو گیا۔ میں نے بے بسی سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ میں یہاں کام نہیں کر سکتا، یہ ایک غیر قانونی کام ہے۔ اگر میں پکڑا گیا تو تب بھی تو میں دبئی کی جیل میں ہی سڑ کر مر جاؤں گا۔ پھر میرا زمین مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا، میرے لیے تو یہ کمائی بھی حرام جیسی ہے۔ میری کسی التجا کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ کہنے لگی کہ اگر تم میرے لیے کام کرو گے تو میں تمہیں بچا لوں گی اور تمہیں ڈھیر سارا پیسہ بھی ملے گا۔ میری مثال اس وقت مرتا کیا نہ کرتا جیسی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اگلے روز اس عورت نے مجھے ایک جگہ بھیجا جہاں سے ایک عورتوں کو میں اپنی ٹیکسی میں بٹھایا اور اس عورت کے گھر چھوڑ دیا۔ پھر میں ایک ہوٹل کے باہر کھڑا ہو گیا۔ وہاں ہوٹل میں ٹھہرے نوجوان کو تاکتا رہتا۔ جب مجھے کوئی نوجوان کچھ عیاش سا نظر آتا تو میں اس کے پاس جا کر کہتا کہ اگر اسے رات گزارنے کے لیے کسی لڑکی کی ضرورت ہے تو وہ میرے ساتھ چلے، کیونکہ دبئی کے قانون میں کافی سختی آ چکی تھی۔ پہلے تو جسم فروش عورتیں رات 12 بجے کے بعد کھلے عام سڑکوں پر تیار ہو کر کھڑی ہو جاتی تھیں، اپنی قیمت خود لگاتی تھیں اور سودے بازی کرتی تھیں۔ لیکن اب اس چیز پر سختی سے پابندی لگ چکی تھی، بلکہ پکڑے جانے پر سزا تھی۔ اس لیے ہوٹلز میں ہوس کے مارے مرد اپنی اس قسم کی خواہشات پوری کرنے قاصر تھے، اس لیے ایسے چور راستے اختیار کیے گئے تھے۔ میں تو مردوں سے ایسا سوال کرتے ہوئے بھی گھبراتا تھا۔ پسینہ میری کن پٹیوں سے ایسے بہنے لگتا جیسے میں خود کوئی گناہ کر رہا ہوں۔ میرے والد 5 وقتہ نمازی تھے۔ گھر میں میری بہنیں پردے کی پابند تھی۔ والد نے آج تک کبھی حرام کا ایک نوالہ ہمیں نہیں کھلایا تھا، اور آج میں نے ایک غلط کام کرنے پر مجبور تھا۔ میری بے بسی کی انتہا یہ تھی کہ میری آنکھیں نم تھی اور بات کرتے ہوئے میری زبان بار بار لڑکھڑا رہی تھی۔ دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ سودے بازی، وہ بھی کس کی؟ عورت کی، اور کس کے لیے؟ ایک گناہ کے لیے، ایک زناکاری کے لیے۔ میں ایک شخص کو عورت کے بجائے مال کہنے پر مجبور تھا۔ مجھے وہ لفظ سکھائے گئے تھے، وہ اس قدر گھٹیا تھے کہ جیسے ہی میں کسی چیز کی سودے بازی کر رہا ہوں۔ میں نے ایک رئیس سادے کو روکا اور کوڈ ورڈ میں کہا کہ مال چاہتے ہو تو بتاؤ۔ وہ شاید ایسی زبان سمجھتا تھا۔ کہنے لگا کہ پہلے خصوصیات بتاؤ کہ مال ہے کیسا۔ میری زبان پر جیسے بند کیا تھا۔ میں نے گلا کھنکھاٹتا اور بامشکل کہا کہ کم عمر ہے، خوبصورت ہے، رات بھر کے 1000 درہم ہوں گے۔ وہ شخص بڑی خباثت سے مسکرایا اور میں شرم سے پسینے سے شرابور سا ہو رہا تھا۔ وہ میری ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ میں نے اسے اس عورت کے فلیٹ میں لے گیا۔ وہ عورت اس مرد کی کمر میں بازو ڈالتے ہوئے اسے کمرے میں لے گئی جہاں پہلے سے عورت موجود تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اکیلی کمرے سے باہر آئی۔ مجھے دیکھ کر جاندار مسکراہٹ سے مسکرانے لگی۔ ویری گڈ، تم نے تو بہت جلد کام سیکھ لیا ہے۔ اسی طرح کام کرتے رہو گے تو میں تمہیں بہت پیسے دوں گی۔ میں اس کے فلیٹ سے نیچے اتر گیا۔ مجھے وہاں اتنی گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی کہ سانس لینا بھی محال تھا۔ 1 ماہ میں نے یہی کام کرتا رہا، لیکن اس عورت نے 1 پائی بھی میرے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ اس بار جو کام اس نے مجھے بتایا، میری رنگت پیلی پڑ گئی۔ کہنے لگی کہ ایشیا سے 14 سے 18 سال کی لڑکیاں سمگل ہو کر بحری راستے سے یہاں آ رہی ہیں۔ 1 مہینہ وہ یہاں رہیں گی، اس کے بعد وہ دوسرے ممالک چلے جائیں گی۔ یہ سن کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے 1 مہینہ بڑی اذیت سے گزارا تھا، اور جو کام وہ مجھے سب کہہ رہی تھی میری عقل دنگ رہ گئی تھی۔ ایشیا میں تو پاکستان بھی شامل تھا۔ مجھے ٹیکسی نہیں بلکہ لڑکیوں سے بھری بس چلانی تھی، اور اس بس کو ایک خاص مقام پر پہنچانا تھا۔ میں بس چلا رہا تھا جہاں کم سن بچیاں بیٹھی تھیں جن کے ہاتھ پیچھے کی جانب باندھے گئے تھے اور وہ رو رہی تھیں، لیکن وہاں موجود 2 مرد ان معصوم بچیوں کے رونے پر یوں چنگار کر بولے کہ وہ سہم سی گئی۔ ان میں ایک شخص میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ میں بس چلانے لگا۔ سامنے شیشے سے روتی ہوئی معصوم سی بچیوں کو دیکھ کر مجھے میری چھوٹی بہن یاد آ گئی جو کہ 15 سال کی تھی۔ مجھے انو بھائی کہہ کر پکارتی تھی۔ زیادہ تر لڑکیاں پاکستانی اور انڈین تھیں، لیکن اس وقت تو ان کی عزت سب سے عام تھی، جو کہ میں چاہ کر بھی بچا نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب کب میں اس بچیوں کی دبی دبی سسکیاں سنتا، میرا ضمیر مجھ پر لعنت ملامت کرتا، کہنے لگتا کہ ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ کچھ اچھا کر کے مر جاؤں۔ بس جیسے ہی میں روڈ پر آئی، میرے پاس یہ اچھا موقع تھا۔ سامنے پولیس موبائل بھی کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں پولیس موبائل کے برابر سے گزرا، میں نے شور مچا دیا کہ اس بس میں بم ہے۔ میری آواز اتنی بلند تھی کہ پولیس موبائل ہماری بس روکنے لگی۔ وہ دونوں دیہکل سے آدمی مجھے مارنے لگے۔
میں نے بس روک دی کیونکہ اب پولیس میرے پیچھے تھی۔ پولیس اس بس کو چاروں طرف سے گھیر چکی تھی، وہ لوگ بھی پکڑے جا چکے تھے۔ میں نے سارا بیان پولیس میں ریکارڈ کروا دیا۔ وہ عورت اور اس کا پورا گروہ پکڑا جا چکا تھا۔ میری صاف نیتی اور ذرا سی ہمت دکھانے پر بھی بچیاں اور ہوس کا نشانہ بننے سے بچ گئی تھیں۔ میرا پاسپورٹ مجھے واپس مل گیا تھا۔ دبئی حکومت کی جانب سے مجھے انعام بھی ملا تھا۔ میں اپنی سرزمین پر واپس آ گیا تھا، جس کھلی فضا میں پہنچ کر میں شکر کا سجدہ کیا تھا۔ ہمارا ملک ہمارا اپنا گھر ہے، اس بات کی قدر ایک پردیس میں رہنے والا ہی جان سکتا ہے۔